کھوسا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو مسترد کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تحریک چلائیں گے. دوسری طرف ان کو گڈ لک بھی کہی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ خوش آئند ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انصاف بھی مانگیں گے. تو یہ جو آج پریس ریلیز جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا بھی ذکر ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اب وہ مل کر کام کریں گے اور ان میں جو آپس کی لڑائیاں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو میر صاحب بہت خوش آئند ہے کہ سارے ہی جج صاحبان جو ہے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کی تشنگی محسوس کی جا رہی تھی کافی عرصے سے، اور بدقسمتی سے یہ پچھلے 3-4 چیف جسٹسز یہ یکجا نہ کر سکے، اور اس میں جو ہے ایک ڈویژن نظر آ رہی تھی. اور خصوصاً جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس ہوئی اور ریفرنس کے بعد ان کی بحالی ہوئی، اور اس میں جو ہے ایک پولرائزیشن ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ان کو استعمال کیا جس طرح سے، اور جس طرح سے بندیال صاحب کے فیصلوں کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بینچز کی جو ہے، اور اس میں خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سب سے بڑا رول تھا اس ڈویژن میں اور اس بائیفرکیشن میں اور اس پولرائزیشن میں. تو یہ ایک بات تو بہت خوش آئند ہے کہ سارے بیٹھے ہیں. جو پریس کمیونکے آیا ہے وہ بھی خوش آئند ہے کہ منصور علی شاہ صاحب وہ اس میں شریک بھی ہوں گے اور اس چیز میں آئیں گے. میرے خیال میں پہلی چیز جو سارے ججز کو دیکھنا مقصود ہے اور دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کی روح کو مجروح تو نہیں کرتی ہے، کہیں اس کی گرانڈ نارم، اس کے بیسک سٹرکچر کو تو نہیں یہ گرا رہی ہے، کہیں یہ جوڈیشل جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، جوڈیشری کا ستون جو پلر ہے وہ منہدم تو نہیں ہو گیا ہے، کیا وہ ایگزیکٹو کے زیر بار تو نہیں آ گیا ہے، کیا نظام عدل جو ہے وہ متصادم تو نہیں ہے، جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے جو 2A کی شکل میں منضبط کیا گیا اور جو پریمبل کی شکل میں آیا ہے کہ اور جو ایک مسلسل شرف فریدی کے بعد جتنی فیصلہ جات آئے، وہ اسد علی شاہ کے کیس میں آیا، وہ الجہاد کے کیس میں آیا، وہ نواز شریف نے خود بڑی جد و جہد کی اور حتیٰ کہ ہم سپریم کورٹ پر حملہ تک کیا، اور پھر جو ہے یہ قوم ساری نے 18ویں ترمیم میں متفقہ طور پر آرٹیکل 175(3) میں کہا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. تو یہ ساری چیزیں میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے فل کورٹ اس معاملے کو پہلے مسئلے کو حل کر لے، تاکہ یہ جو ہے 26ویں ترمیم کی افادیت جو ہے وہ سامنے آ جائے. وگرنہ تو یہ گیرزن سٹیٹ بنا دی ہے. اور 27ویں ترمیم کا جو یہ کر رہے ہیں نا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، جو ہے 27ویں ترمیم پہ بعد میں بات کرتے ہیں. سر 27ویں ترمیم پہ بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک. تو عقیل ملک صاحب یہ بتائیں کہ کھوسا صاحب کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، خوش آئند ہے آج جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے سپریم کورٹ کی، لیکن وہ سپریم کورٹ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے کہ اس نے آئین کی اصل روح کو مجروح کیا یا نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو آج درخواستیں دائر ہوئی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، ان کو ٹک اپ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 239 اور اس کا سب آرٹیکل 5 اور 6 ہے، 5 اور 6، اس میں سب کلاز میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ترمیم ہے اٹ کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوشچن بائی اینی کورٹ آف لا. بالکل ہم نے دیکھا کہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں ایک مثال موجود ہے کہ ڈیفینیٹلی اسٹرائک ڈاؤن ہوئی تھی. ادروائز بھی اگر اس بنیادی ڈھانچے کے تصادم میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے یا بیسک سٹرکچر کے اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی بھی بیسک سٹرکچر کے خلاف تھی یا کسی بیسک سٹرکچر کو جو ہے نگیٹ کر رہی ہے، تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ درخواستیں آئی ضرور ہیں، لیکن سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اسی آئینی ترمیم کے تحت یہ 2/3 اکثریت سے دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں پاس ہوئی. اس کے بعد اب یہ ملک کے آئین میں باقاعدہ طور پہ درج ہو چکی ہے، اور اسی آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس جو پاکستان ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے حلف بھی لے لیا ہے
اور انہوں نے اپنے تمام تر جو ہے جب انہوں نے حلف لے لیا تو اس کا کر مطلب ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی تسلیم میرے خیال سے یہ ہماری آئینی ترمیم کے اوپر مہر ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ادروائز اگر ایسی ہی کوئی اتنی انلیگل یا ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ تھا یہ 26ویں آئینی ترمیم، تو پھر تو میرے خیال سے کوئی بات ہی نہیں چلیں اب یہ معاملہ میرے خیال لیکن ایک بات اس میں سر ضرور ہے، میں یہ ضرور آپ کے ناظرین کے لیے بھی کلیئر کروں گا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف کوئی ہم نے ایسی چیز کر دی ہو. جے سی پی ہے، کانسٹیٹیوشن بینچز ہیں، کانسٹیٹیوشن بینچز کی میں جو کانسٹیٹیوشن کیسز جانے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سنے گا. آج کی پروسیڈنگز بالکل خوشائن بات ہے کہ تمام تر ججز اکٹھے ہیں اور کسی جج نے جو ہے کوئی آؤٹ رائٹلی ریفیوز نہیں کیا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ آئے نہیں، وہ ویڈیو لنک کے تھرو آ گئے. حکومت کے کچھ لوگ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب استعفیٰ دے دیں. نہیں، ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ایک پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ سے جونیئر سپر سیڈ آپ کو کر جاتے ہیں تو جنرل دیکھا جاتا ہے کہ عام فہم میں یہ بات ہے کہ لوگ دے دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی مثالیں دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ کی مثال دیکھ لیں، وہاں پہ جو ہے تیسرے چوتھے نمبر کے جب جج صاحب کو چیف جسٹس بنایا تو اوپر والے دو نے بالکل وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر ججز مل جل کے کام کریں تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا ویڈیو لنک کے تھرو جوائن کرنا بھی خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے کہ دیکھیں ادارے کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات اور ادارے کو اکٹھے رہ کے کام کرنا چاہیے، ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کرنا چاہیے. اور اب کیونکہ 26 آئینی ترمیم کا فریم ورک آ چکا ہے تو اسی فریم ورک میں ہی کام کرنا. اچھا اب 27ویں آئینی ترمیم کی طرف آتے ہیں جس پہ کھوسا صاحب بات کرنے لگے تھے. تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کیوں شروع ہوئی ہے؟ اب حکومت میں دو طرح کی رائے آ رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب، جو خود بھی ایک وکیل ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. 9 مئی کے واقعات کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھتا ہوں فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. اگر وہ اسپیشل کورٹ میں ٹرائی نہیں ہونا، انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا حملہ اپنی افواج کے اوپر اس کی نظیر نہیں ملتی. اگر آپ اس کو نارمل ڈیو کورس میں لے کر جائیں اور آپ کہیں کہ اس پہ وہ لاز امپلیکیٹ نہیں ہوں گے جو کہ ملٹری پریمیسز کو گورن کرتے ہیں، تو پھر جسٹس امپارٹ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اسپیشل کورٹس میں مقدمہ چلنا چاہیے. ملٹری کورٹس کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو سینیٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. ابھی کچھ لوگ جو ان کے آگے ایجنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے. 27ویں ترمیم فوجی عدالتیں لانے کے لیے آئے، کیونکہ اس میں فوجی عدالتیں نہیں آ سکیں تو آپ سمجھیے گا کہ فوجی عدالتیں لانے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے تاکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے مکمل طور پہ دفن کر دیا جائے. اچھا کھوسا صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو خبریں ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ پہلے ذرا بیرسٹر صاحب کو میں تھوڑا سا یاد دہانی کراتا چلوں کہ نہ تو سینٹ مکمل ہے، کے پی کے سے سینیٹر ابھی تک آئے ہی نہیں ہے. اس میں الیکشن کمیشن جس طریقے سے ماشاءاللہ عملداری کر رہا ہے، تابعداری اور غلامی کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں ابھی تک نہیں دی گئی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود، تو وہ بھی قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے. تو یہ تمام یہ ہمارا جو ہے موقف ہے کہ فارم 47 کی پیداوار والی اسمبلی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. پہلے ہاؤس تو مکمل کر لیں تاکہ وہ ترجمان تو ہوں عوام کے مینڈیٹ کی. آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے ہیں کہ 17 سیٹوں والے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والے کو آپ نے اڈیالہ جیل میں ٹھونس رکھا ہے. تو اس چیز کو بھی ذرا تعین ہو جائے گا اگر فل کورٹ جو ہے اس بات کو سنے گی. سو یہ اتنا بھی تقدس نہ دیں 26ویں ترمیم کو کہ جناب اس پر عملداری ہو گئی تو اس لیے قوم اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، قانون سارے سو گئے ہیں، لوگ سارے مر گئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے یہ جو مسلط کرنا چاہیں گے یہ کر لیں گے. اب آ جائیے 27ویں ترمیم. یہ دیکھیں 26ویں ترمیم میں بھی انہوں نے 2 مہینے قوم کو ہیجانی کیفیت میں رکھ کر مولانا فضل الرحمان کے آ رہا ہے جا رہا ہے، ان کی آنیاں جانیاں دیکھو. پریزیڈنٹ جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، بلاول چیئرمین جا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون جا رہا ہے.
ہم بھی لامعلا گئے، بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، اور ہم نے تو ان کو یہی قائل کیا کہ مولانا صاحب آپ بھی کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور لیجیٹمیسی ہی اس کی نہیں ہے۔ بہرکیف جو وہ انہوں نے جو ہمیں دلائل دیے اور بتایا کہ میں اس کی ساری سٹنگ جو ہے یہ کالے ناگ کے دانت اور میں نے زہر اس کی نکال کے باہر پھینکنی ہے تاکہ یہ قوم پر اور زیادہ عذاب نہ آئے، تو ان کی نیت پر مجھے کوئی شک و شائبہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے، یہ بھول جائیں کہ 27ویں ترمیم آ بھی سکتی ہے، یہ صرف توجہ مبذول کروانے کے لیے عوام کی، پھر جو ہے مین ایشو سے، لوگوں کے جو ہے بجلی کے بلوں کی تنگی سے، لوگوں کے جو ہے فیس نہ دینے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکالنے کی، لوگوں کی علاج معالجے میں جو ہے خرچہ نہ برداشت کرنے کی، وہ جو ہے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے جو ہے افراط زر، جتنا کچھ جو ہے نا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے 2 مہینے پھر ضائع کریں گے تاکہ یہ کھینچیں اور جتنی طوالت اپنی اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں یہ اس کو دیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ایسا نہیں ہے جو معاشی کہیں، جو قانونی کہیں، اخلاقی کہیں، کوئی بھی ایسا پلان ان کے پاس نہیں۔